ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ گھوم پھر کے کس جگہ میں یہ میثاق جمہوریت میں یہ یا 18ویں ترمیم کے اندر یہ سپرٹ تھی کہ جناب پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی مرضی کے جج لائیں اور وہ جو وزیر اعظم بھی کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آنا ہے اور اس کا جج بھی جو ہے چیف جسٹس بھی اپنی مرضی وہ بندر بانٹ ہو رہی ہے. پرائم منسٹر جو ہے اس کے چیف جسٹس لگائیں گے اور باقی جج کے اندر وہ صدر صاحب کو حصہ دے دیا کہ آپ کی مرضی کے ساتھ ہوگا. تو یہ کس میثاق میں یا کس 18ویں ترمیم کی یہ سپرٹ تھی؟ دیکھیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے بڑے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں وزن بھی ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ سیلینٹ فیچر کو وائلیٹ کر رہا ہے. آج میری کچھ ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز سے بات ہوئی, وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ ڈیزاسٹر ہے, تباہی ہے, اور یہ آپ کس طرح یعنی کسی ملک میں نہیں ہوا کہ 2 سپریم کورٹ کام کریں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ماضی کے جو گریونس ہیں, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو عدالت نے کیا, چاہے وہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کیا, چاہے وہ زرداری صاحب, وہ اب ان کو ایک موقع مل گیا ہے کیونکہ مقتدر حلقوں کی سپورٹ ہے. تو نون لیگ کو بھی ثاقب نثار صاحب کے دور سے گریونس ہیں, تو بھائی موقع مل گیا ہے تو اب ان کے ساتھ 2 ہاتھ کر لیے جائیں ججز کے ساتھ, اور اس ادارے کو ایسا بنا دیا جائے کہ بیوروکریٹ میں اور فرق نہ پڑ جائے ججز میں. اور یہ جو سپریم کورٹ کے سارے جج ہیں ان کو ایس پی بنا دیا, سیشن کورٹ کے جج کی طرح ان کی اس سے زیادہ حیثیت نہیں بنے گی سپریم کورٹ کے ججز کی, ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان کو کریڈٹ بنتا ہے, جس طرح انہوں نے موو کو فیل کیا, اب یہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں کہ جی یہ ان کی نالائکی ہے. فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں ان کی نالائکی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کہا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان تیار ہیں, آپ ان سے بات کریں, یعنی آپ لے آئیں. تو ہمیں کیا پتا تھا, مولانا فضل الرحمان کو راضی تو آپ نے کرنا تھا. تو اب اس وجہ سے اب جو حالات ہے کہ جی ایک دوسرے پہ بلیم کیا جا رہا ہے. پھر یہ ہے کہ 15 دن بعد پھر موو ہوگی. لیکن اب ایک اور بات بھی ہو رہی ہے کہ بس اب یہ ہے کہ اب جیسے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیں, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئر, کیونکہ یہ جو اس وقت نون لیگ پہ سارا نزلہ گرا ہوا ہے, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ نون لیگ تھی, تو سارا یہ ہے کہ جو جتنے 125 جج ہیں سپیریئر جوڈیشری کے, وہ سارا ہو رہا ہے کہ یہ نون لیگ کا سارا برین چائلڈ کہ جی اس طرح کیا جائے, اور یہ جو موجودہ ہائی کورٹ کی جوڈیشن کو کٹیل کر دیا جائے. تو اب یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے, دوسرا کائی صاحب کے حوالے سے بھی اب یہ ہے کہ جی آج میں نے دیکھا جو انڈیپینڈنٹ گروپ کا جو کنونشن تھا سپریم کورٹ بار کے انعقاد میں, انڈیپینڈنٹ گروپ پرو گورنمنٹ گروپ, کسی نے بھی قاضی فیصل صاحب کے حق میں بات نہیں کی, اور کسی نے نہیں کہا کہ جی ان کو کنٹینیو رہنا چاہیے, بلکہ انہوں نے کہا یہ تصور غلط جا رہا ہے کہ آپ چیف جسٹس قاضی فیصل کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس بنا رہے ہیں. گو کہ اس گروپ نے اصولی طور پہ کہا جی کہ وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ نہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کرے, نہ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فیصل ہو, نہ ریٹائرڈ جج ہو. تو میرا خیال ہے کہ جب, اور پھر یہ کہا گیا کہ جی 199 میں جو نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے وہ بھی ختم کریں, ٹرانسفر آف ججز ختم کریں. تو جب جو انٹرسٹ تھے جن لوگوں کے, وہ جو چاہ رہے تھے, جب وہ چیزیں وکیل جو پرو گورنمنٹ ہیں وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ چیزیں نکالی جائیں, تو میرا خیال ہے کہ اب انٹرسٹ ان کا بھی ختم ہو جائے گا کہ پھر کیا ضرورت ہے صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دینی, جب ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن پھر وہی ہوگی, مسنگ پرسن کے کیس پہ دوبارہ وہی ہوں گے, وہ ٹیک اپ کریں گے, ججوں کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا, تو پھر یہ بڑا مشکل ہے. تو اب حالات یہ اس وقت جو بن رہے ہیں, اور کل کا جو کنونشن ہے لاہور میں جو پروفیشنل گروپ کی طرف سے ہے, اس سے مزید پریشر بڑھے گا حکومت پہ. اور میرا خیال ہے کہ سارا کریڈٹ تو ابھی فی الحال تو مولانا فضل الرحمان کو بنتا ہے, کیونکہ ابھی جب تک وہ قائم ہے اپنی پوزیشن پہ, تو اس وقت تک حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی. اور چیف جسٹس قاضی فیصل اگر ان کے حوالے سے یہ ہو کہ جی وہ نہیں رہ سکتے اور وہ اب لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر یہ ہوگا کہ سارے پھر پیچھے ہٹ جائیں گے, اور پھر یہ ہے کہ سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی اگر کرنے بھی ہے تو جو سرونگ جج ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے پھر کچھ نہ کچھ ہوگا, ادروائز مشکل ہے. پھر اسد جو حسنات ابھی کہہ رہے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ, کیونکہ اب تو ان کے اپنے تمام حامی بھی پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں,
ہر پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں منصور علی شاہ صاحب ہی لازمی جو ہے 26 اکتوبر کو چیف جسٹس ہوں گے. تو وہ بڑے ان کو شوق رہا ہوا ہے اخلاقی درس دینے کا. تو بڑے چھوٹے لوگ بھی, چھوٹے جج بھی, چھوٹے سے مراد یہ کہ جونیئر ججز بھی اس طرح کی سچویشن میں چپ کر کے شرافت سے گھر سوچتے ہیں, اور ایک لیگسی کا کوسچن آتا ہے کہ میری لیگسی کیا ہوگی. اور اس وقت جو ان کی وجہ سے, کیونکہ لارجلی ساری کنٹروورسیز کے درمیان میں فائز عیسیٰ صاحب ہیں, اور یہ سارا مطلب اس وقت جو پاکستان کی کنٹروورسی ہوگی اور یہ پورا ملک اوپر نیچے ہوا ہے, ابھی بھی وہ نہیں جا رہے, اور یہ آپ لوگ بھی یہ خط لکھ رہے ہیں, کل وہ بھی کیا جا رہا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ کافی ساری اصلاحات ہیں فیڈرل کورٹس کی, سینیورٹی کے ایشوز, پارلیمنٹری اوورسائٹ, یہ ساری جو بڑے سمجھدار لوگ کہتے رہے ہیں کہ ان کے اوپر بحث و مباحثہ ہونا چاہیے. مگر کیا اس ماحول میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یا ہونی چاہیے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عامر صاحب. آرٹیکل 63A کا جو فیصلہ ہے اس کو مثال کے طور پہ لے لیں. میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جو وہ فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, وہ آئین سے مطابقت جو اس کی تشریح تھی وہ بہت زیادہ ہی ایکسپینسو تھی, اور مجھے اس کی فرینکلی سپیکنگ سمجھ نہیں آئی تھی. لیکن آج جب ہم آرٹیکل 63A کی بات کرتے ہیں تو میں اب اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ اس عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی ایک حتمی حیثیت ہے. تو اب کہنا کہ جی اس کو ہم ریٹروسپیکٹیولی امینڈ کر لیں گے تاکہ یہ ترمیم منظور ہو جائے, میرے حساب سے اس کا قانون سے اور آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہی جو آپ کا باقی سوال کا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ماضی کے تلخ تجربوں سے گزر چکے ہیں, جو تحریک انصاف کی حکومت کے وقت پوری طور پہ پرسیکیوٹ ہوئے تھے, ان کا اس طرح کی میراث چھوڑنا بے تحاشا حیرت انگیز ہے. اس میں بھلے کا فیصلہ ہے, اس میں الیکشن ٹریبیونلز میں جو اب کوئی ایکشن نہیں ہو رہا وہ آپ کے سامنے ہے, جو بے تحاشا جو ریگنگ کیے الزامات لگے تھے ان کی جو نان ایکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے شروع میں آپ نے کہا کہ عسکری عدالتوں کے کیس میں نہیں بیٹھوں گا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون نامنظور ہو جائے. وہ جب منظور ہو گیا آپ تب بھی نہیں بیٹھے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ اپیل کے ذریعے ہی وہ جو سارا معاملہ تھا وہ سسپینڈ ہو گیا. تاحیات نااہلی بلوچستان ہائی کورٹ میں آپ کا اور موقف, ادھر آپ کا کوئی اور موقف. اس میں بے تحاشا اس طرح کے کیسز ہیں جو کہ ان کی لیگسی کو بری طور پہ متاثر کر رہے ہیں. آج بھی اگر آپ سجاد علی شاہ صاحب کی مثال لے لیں, جسٹس یعقوب علی صاحب کی مثال لے لیں, 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کوشش کی تھی ان کو توسیع دینے کی, اور عدلیہ اس کے بعد بے تحاشا ڈیمورلائز ہوئی تھی. تو یہ اگین یہ ماضی کے تلخ تجربے ہیں, یہ سب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے ہیں. اور آج بھی امید یہی ہے, منیر ملک صاحب نے یہ کہا تھا اور میں سمجھتا ہوں بالکل درست کہا تھا, آج بھی یہی امید ہے ان سے کہ جی جو پچھلے 2-4 سال میں حاصل کیا ہے کہ جوڈیشل ٹرانزیشن پہ اس طرح کی کشمکش نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ود ان دا جوڈیشری, جی ٹھیک ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس میں اور طرح کی ڈسکشن ہے, ود ان دا سپریم کورٹ یہ سینیورٹی رول ایک سامنے چلتا ہے. منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان 26 اکتوبر کے دن بن جانا چاہیے, ورنہ آپ بے انتہا عدم استحکام دیکھنے کو جا رہے ہیں, وہ چاہے جوڈیشل ہو, سیاسی ہو, سماج سے تعلق رکھتی ہو. تو دس از ہز ڈیسیژن عامر صاحب, اور میں سمجھتا ہوں پاکستانی شہری امید کر رہا ہے کہ وہ ان تجربوں سے سیکھ لیں. آپ